إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ جہاں برکتوں والا مہینہ ہے، وہیں پہ اس مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمیں تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس مہینے کا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے وہ یہ کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طریقے سے تم سے پہلی قوموں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، شاید تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے کام کو انجام دینا جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے۔ اور تقوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ حقیقت میں یہی تقوی ہے، اور اسی تقوی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ تقوی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں اور ہم سے پہلی قوموں کو وصیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی وصیت کرتا ہے تو وصیت بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ ہم نے تم سے پہلے جو قومیں تھیں ان کو اور تمہیں اس بات کی وصیت کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی بات کا حکم
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اور یہ نصیحت اتنی بلیغ تھی، اس قدر گہری نصیحت تھی کہ صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ کرام نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمیں اس طریقے سے نصیحت کی ہے اور ایسی وصیت کر رہے ہیں، ایسی ہمیں وصیت کر رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ جدا ہونے والے ہیں۔ ایسا شخص جو جب جدا ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بہترین نصیحت کرتا ہے، ایسی بات کی نصیحت کرتا ہے جس کو وہ پکڑ کے رکھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں مزید نصیحت کیجیے، مزید وصیت کیجیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ، جس موقع پہ صحابہ کرام کے آنکھوں سے آنسو روا تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی، وہ وصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اسی بات کا حکم نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، بلکہ سارے انبیاء کرام اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم الا تتقون۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان سے پہلے انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ جب نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس بات کا حکم دیا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تقوی کا سب سے پہلا حکم اور تقوی کا سب سے پہلا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہے۔ آدمی کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائیں، آدمی کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کر لے، برائیوں سے اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ روک لے، لیکن اگر اس کے اندر توحید نہیں پائی جاتی ہے تو تقوی نہیں ہے۔ اسی چیز کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا تھا، اور یہی چیز قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ کذبت قوم ہود المرسلین اذ قال لهم اخوهم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، کہ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسولوں کو کیوں جھٹلایا؟ سب کی ایک نبی بھیجے گئے تھے ان کے پاس صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، پھر بھی کہا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ سارے رسولوں کو جھٹلایا، اس لیے کہ سارے رسولوں کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی بات کا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو حکم دیا، الا تتقون، تم تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تقوی کی سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلا زینہ، سب سے پہلا اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت کے اندر اکیلا جاننا ہے، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ توحید نہیں ہے تو آپ کا لباس، آپ کا رہنا سہنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اذکار، آپ کے اعمال، آپ کے روزے، آپ کے نماز، آپ کے حج، آپ کے صدقات، سب کی سب بیکار ہیں۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا شرک ہے، تو آپ کے اندر تقوی نہیں ہے۔ بہت سارے افراد کو آپ دیکھیں گے ظاہری طور پہ متقی اور پرہیزگار نظر آئیں گے، کپڑوں سے، چہرے سے، داڑھی سے ایسا نظر آئے گا کہ کتنے بڑے متقی ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ غیر اللہ کے پاس جا کر غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اس شرک کی وجہ سے چاہے کتنی ہی پرہیزگاری ان کے کپڑوں چہروں سے کیوں نہ ٹپکتی ہو، حقیقت میں وہ متقی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے سارے ارکان کی ادائیگی سب سے پہلی چیز ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ کون سے متقی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کی بات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو قرآن نازل ہوا ہے، اس کے اندر کس بات کا حکم دیا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ توحید نہیں ہے تو ہم کتنا بھی روزہ رکھ لیں، کتنا ہی ہم کتنی نمازیں کیوں نہ پڑھ لیں، کتنے ہی ہم متقی اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھیں، ہم حقیقت میں متقی نہیں ہیں۔ متقی بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز شہادتین کے بعد، توحید کے بعد نماز کو قائم کرنا۔ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، جو لوگ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ غیب کی باتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو ایسی صورت میں آپ کے اندر تقویٰ آ رہا ہے۔ آپ نماز کے پابند ہیں، آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، آپ کے اندر ایمان پختہ ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے اندر تقویٰ پایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے، اور اس جنت کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، اور اس جنت کو جن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے وہ جنت متقیوں کے لیے ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ متقی کا مطلب بہت زیادہ عمل کرنا ہے، بہت زیادہ چیزوں سے بچنا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اندر جو بات ذکر کی ہے، اگر اس کو ہم غور سے دیکھیں تو ہم گناہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کر کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ اے لوگوں جلدی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی جانب آگے بڑھو، تیزی سے آؤ، اور ایسی جنت کی طرف بھاگ کے آؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جیسی ہے۔ ایک جنت جو آپ کو ملنے والی ہے، اس کی اگر چوڑائی دیکھی جائے تو آسمان و زمین کے برابر ہے۔ عرضها السماوات والارض، سارے آسمان، ساتوں آسمان آپ لے لیجئے۔ زمین کتنی بڑی ہے اس زمین کا اندازہ کر لیجئے۔ آپ کو جو جنت ملنے والی ہے، یہ جنت آپ کے لیے ساتوں آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ آج ہم زمین کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنی پوری زندگی، پوری محنت صرف کر دیتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں چند زمین کا ٹکڑا ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جائے، کوئی شخص کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو جائے، کسی کے پاس کتنے ہی پیسے کیوں نہ آ جائیں، پوری دنیا نہیں خرید سکتا ہے، پوری دنیا نہیں خرید سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے نیک اعمال کے بدلے ایسی جنت کی جانب بلا رہا ہے جس کی چوڑائی آسمانوں، ساتوں آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ متقی کون ہے بتلایا گیا ہے۔ یہی صفات ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم متقی بن سکتے ہیں۔ ہمارا شمار بھی ان متقی میں ہو سکتا ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت تیار کی ہے۔
جو لوگ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی کے عالم میں بھی خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اگر ان کے پاس دولت ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اگر انہیں کی پریشانی کے عالم میں ہے، پیسے کم ہیں، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی راہ میں برابر خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں، مالی حالت اچھی ہو، مالی حالت بری ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، غصہ آتا ہے تو غصے کو دبا لے جاتے ہیں۔ کسی سے کوئی معاملہ ہوا اور معاملہ ہونے کے بعد ہمارے ذہن میں غصہ ہوتا ہے، جھگڑا ہو گئی، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے دو باتیں ہو گئی، تو ہمارے ذہن کے اندر غصہ آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس سے بدلہ لیں گے، اس کے ساتھ یہ کریں گے، اس کے کاروبار کو خراب کر دیں گے۔ اس طرح کے غصے کو جو لوگ دبا لیتے ہیں، غصے کو اپنے دل کے اندر ہی رکھ لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، دبا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور نہ صرف غصے کو دبا دیتے ہیں بلکہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ کو کسی پہ غصہ آیا، کسی نے غلطی کی، کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو غصہ آیا، آپ اس غصے کو دبا کر اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور عفو کا معنی ہوتا ہے بالکل صاف کر دینا، معاف کر دینا۔ ایسا نہیں کہ آپ وقتی طور پہ آپ نے معاف کر دیا، پھر موقع ملا تو آپ نے اس کا بدلہ لے لیا، نہیں۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے آپ معاف کر کے بھول جائیں۔ والعافین عن الناس، معاف کر کے آپ بھول جائیں، دل سے نکال دیں، ذہن سے نکال دیں، یہ حقیقت میں عفو ہے۔ والعافین عن الناس، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ بڑی پیاری بات کہی گئی ہے، اور یہ اتنی پیاری بات ہے کہ ہر مسلمان کے دل کو چھونے والی ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر مسلمان کسی نہ کسی غلطی کے اندر مبتلا ہے، ہر مسلمان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے، ہر مسلمان گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة، کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، یا اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ متقی ہے۔ متقی کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ سے گناہ ہو گیا تو آپ متقی کی لسٹ سے خارج ہو گئے، نہیں، آپ سے گناہ ہوا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو آپ سے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو گناہوں کو بخش دے گا، جو گناہوں کو معاف کر دے گا، جو آپ کی مغفرت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص سے گناہ کرتا ہے، جیسا کہ ہم سے گناہ صادر ہوتا ہے، اور گناہ کے بعد اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کر لیتے ہیں تو ہم متقیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ گناہوں پہ اڑے رہے تو متقی نہیں ہیں، گناہوں سے نکل کے مغفرت طلب کرتے رہے، گناہ ہوئے، گناہ ہونے کے بعد ہم نے اللہ سے مغفرت طلب کیا تو ہم متقیوں کے اندر آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جتنے انسان ہیں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں اور بار بار غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین وہ ہیں جو غلطیاں کرنے کے بعد توبہ کرتے ہیں، جو بار بار توبہ کرتے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں۔ انسانوں میں سب سے بہترین، مسلمانوں میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو غلطی تو کر لیتا ہے لیکن غلطی کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر توبہ کرتا ہے۔
توبہ کر لیا گناہ صاف ہو گئے، توبہ نہیں کیا تو گناہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے۔ ہم توبہ جب کرتے ہیں تو ہمارے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور ہم متقیوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ اگر انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ کس طریقے سے نوازتا ہے کہ انسان پریشانی کے عالم میں ہے، اور حقیقت میں پریشانی کے عالم میں ہی انسان کو، ایک مسلمان کو پرکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے تو حقیقت میں ہمیں دیکھنے کے لیے کہ ہم ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی شریعت کے مطابق چلتے ہیں یا پریشانی کے عالم میں ہم اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہیں پہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جب مالی تنگی دیتا ہے تو مالی تنگی کے عالم میں ہم صبر کرتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ کر حرام راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اصل آزمائش ہماری یہیں پہ ہوتی ہے، اور یہیں پہ آپ کے تقویٰ کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے گا۔ آپ پریشانی کے عالم میں ہیں، مالی تنگی ہے، آپ کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، اور اس حالت میں اگر آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راستہ دے گا۔ کہیں بھی آپ اٹک گئے، وہاں پہ آپ کے پاس دو راستہ ہیں، پہلا راستہ صبر کرنے کا اور دوسرا راستہ حرام کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ آزمائش وہیں پہ ہوتی ہے، آزمائش آپ کی ایسے ہی حالات میں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشانی میں ڈالتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ صبر سے کام لیتا ہے یا پھر حرام راستے کو اختیار کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے کہ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو حرام راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مالی پریشانی ہوئی تو لون لینا شروع کر دیا، مالی پریشانی ہوئی تو قسط پہ قرض لینا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے اور بہت زیادہ عام ہوتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی برداشت نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے، تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم اور اپنے درمیان آڑ بنا دینا، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بیچ میں کوئی چیز کھڑی کر دینا، اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ بناتا ہے، راستہ نکالتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس یہاں سے رزق آ جائے گا۔ رزاق اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں رزق ہے، جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ لیکن ایسی آزمائش میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ تقوی کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے، ہر چیز میں میری رحمت پائی جاتی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، لیکن اس رحمت کو میں ان لوگوں کے لیے لکھ لوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ آپ تقویٰ اختیار کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ رحمتیں نازل کرے گا،
آپ کو محروم نہیں کرے گا، بلکہ آپ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں نازل کرے گا۔ تقویٰ کی علامات کیا ہیں؟ کس طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے اندر تقویٰ موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ تقویٰ کی علامات میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ التقویٰ الا ترى نفسک خیرا من احد، تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر نہ سمجھیں۔ آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ میں فلاں سے نیک ہوں، میں فلاں سے اچھا ہوں، میرے اعمال فلاں سے اچھے ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سارے لوگوں سے کم سمجھیں کہ میرے اعمال سب سے کم ہیں، میں سب سے زیادہ گنہگار ہوں، میں سب سے کم تر ہوں، سارے لوگ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، میں ان سے کم ہوں، چاہے آپ کی عبادتیں کیوں نہ زیادہ ہوں، آپ کی تلاوت بھی زیادہ ہو، آپ کی عبادت بھی زیادہ ہو، آپ کی نمازیں بھی زیادہ ہوں، آپ کے روزے بھی زیادہ ہوں، پھر بھی اپنے آپ کو کم سمجھیں، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ آپ کے اعمال قبول ہو جائیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ عبادتیں کر رہے ہیں، عبادات میں سے کتنی عبادتیں آپ کی قبول ہو رہی ہیں، یہی اصل ہے۔ جو عبادتیں قبول ہوں گی اسی پہ آپ کو ثواب اور اجر دیا جائے گا۔ جو عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں وہ آپ کی وہ محنت ہے جو سب کی سب بیکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین رمضان کے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ 6 مہینے تک رمضان کی عبادت کی قبولیت کی دعا کرتے تھے کہ رمضان کے اندر جو عبادتیں کی گئی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول کرے۔ سب سے اہم چیز عبادت کی قبولیت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ نے پڑھ لیا، فرض آپ نے ادا کر دیا، اگر یہ آپ کی یہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی تو اس پہ آپ کو اجر نہیں ملا، آپ کو ثواب نہیں ملا۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے فرض کی ادائیگی کر دی، اللہ تعالیٰ نے جو واجب کیا ہے اس واجب کی ادائیگی ہو گئی، لیکن اگر یہ روزہ آپ کا قبول نہیں ہوا تو اس پہ اجر نہیں ملے گا۔ اہم چیز قبولیت ہے، اسی لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے رب تو ہم سے قبول کر، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، ہم اگر اسے ادا کرتے ہیں تو یہ واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ قبول ہوتا ہے یا قبول نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا تو وہ رو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس قدر گہرائی کے ساتھ کرتے تھے اور اتنی زیادہ کرتے تھے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے وہیں پہ وہ بھی سوتے تھے، سفر میں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیے ہوتے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، وہاں پہ بیٹھ کے پیشاب کرتے تھے، جہاں پہ آپ قیام کیے ہوتے تھے وہاں پہ قیام کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو سنت کی سب سے زیادہ اتباع کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوا آدھا درہم قبول ہو گیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو ساری چیزیں ہیں اس سے زیادہ افضل ہے۔ ہم خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اس لیے کہ عبادتیں اگر قبول نہیں ہوئی تو جنت کے اندر جو ہمیں درجات ملنے والے ہیں، جو ہمیں اونچا مرتبہ ملنے والا ہے وہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنی عبادتوں کا اجر چاہیے، اپنی عبادتوں کا ثواب چاہیے، تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کرے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے ایک پیغام لکھا،
اس پیغام کے اندر جو بات تھی وہ یہ کہ تقویٰ کیا ہے، کیسے آپ پہچانیں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ پایا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ہر انسان کو متقی بننے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر انسان کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، لیکن کیسے ہم پہچانیں گے کہ ہمارے اندر تقویٰ پایا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کچھ علامتیں بتلائی۔ ایک علامت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر بیان کیا گیا، اور دوسری علامت یہ کہ جو شخص تقدیر پہ راضی ہو جائے، آپ کے حالات جیسے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہیں، آپ اس پہ راضی ہیں، یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ آپ کو پریشانی آئی، پریشانی پہ آپ نے صبر کیا، یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، آپ نے نعمتوں پہ شکر ادا کیا، تو یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ آپ نے سچی بات زبان سے نکالی، آپ باتوں میں سچے ہیں، اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، لوگوں سے لین دین میں آپ سچے ہیں، تو یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ آپ نے کسی سے وعدہ کیا، وعدہ کو پورا کیا، یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ آپ نے قرآن کریم کے احکام کی پابندی کی، تو یہ تقویٰ کی علامات میں سے ہے۔ اپنے آپ کو ہم اسی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہر عبادت کے اندر اگر ہمارے دلوں کے اندر اخلاص ہے اور ہم نے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معصیت سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے، تو ہم متقیوں میں سے ہیں۔ اور اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور ہم گڑاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو ہم متقیوں میں سے ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر یہ علامتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہم نے قرآن کے احکام کی پابندی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے قرآن سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خاص کر تقویٰ کی دعوت دیتا ہے، یہ مہینہ خاص کر ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے۔ تقویٰ اس طریقے سے سکھاتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے دوسرے مہینوں میں حلال تھیں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں ہمارے لیے وہ حرام کیا ہے۔ کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا، دوسرے دنوں میں آپ کھا پی سکتے تھے، لیکن رمضان کے دنوں میں آپ کے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ فطری خواہش کی تکمیل دوسرے دنوں میں آپ کر سکتے تھے، لیکن اس مہینے میں اس چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حلال چیزوں کو حرام کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ ٹریننگ دیتا ہے، آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے کہ آپ اس طریقے سے حرام چیزوں سے بھی باز آ سکتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی رک سکتے ہیں، جبکہ اس لیے کہ بندہ اگر حلال چیز سے رک سکتا ہے تو حرام چیز سے بھی وہ رک سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول کرے، اور جو گناہ ہم سے صدر ہوتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں متقی بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنی گناہیں ہم سے صدر ہوئی ہیں ان ساری گناہوں کی مغفرت فرما کے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے ان بندوں میں شامل کرے جنہیں ہر رات جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ آمین۔ ایک اعلان ہے، اور وہ اعلان یہ ہے کہ دارالخیر الاکیڈمیہ للعلوم الشرعیہ، دارالخیر الاکیڈمی کی جانب سے ایک اعلان آیا ہوا ہے۔ یہ ایک اکیڈمی ہے جو کھولی گئی ہے، اور یہ ساؤتھ کرناٹکا سلفی مومنٹ کے انڈر مہینوں کے انڈر میں ہے۔ اس میں 5 سال کا عالم کورس رکھا گیا ہے جو بی سی اور بی کام یا بی آرٹ کے ساتھ ہے۔ یہ 5 سال کا ہے، اس میں ایڈمیشن اوپن ہے، اور اس کی کئی خصوصیات ہیں، جن میں سے یہ کہ اس کے جو سلیبس ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی کے سلیبس ہیں، اور بھی اس کے ساتھ ہے آپ کو بی سی اور عالم کورس وغیرہ اس میں سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں، آپ لوگ اپنے بچوں کو اس میں تعلیم دیں، اس لیے کہ ہر مسلمان بچے کو شریعت کا علم ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہمیں
اور ہماری اولاد کو شریعت کا علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ آج جس انداز میں لوگ مادیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور جس انداز میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جس انداز میں اسلام اور مسلمانوں پہ اور خاص طور پہ ہندوستانی مسلمانوں پہ، ان کے ذہن پہ، ان کے فکر پہ، ان کے اسلام پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ایسے حالات میں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم دیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں دینی تعلیم بھی دیں۔ اور یہ اسی مقصد کے تحت دارالخیر کو کھولا گیا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اس میں ایڈمیشن دلائیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے مصلیان ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو بیمار ہیں اور کافی بیمار ہیں۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں شفائے کامل نصیب فرمائے، اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے اور وہ ہمارے درمیان آ کر رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام بیماریوں کو دور فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی تھے جو پچھلے سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، اسی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ رہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس سے بلا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قضا اور قدر نے ان پہ سبقت لے گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو قبر اور جہنم کے عذاب سے بچائے اور ہماری دعائیں ان کے لیے درجات میں بلندی کا سبب بنے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ ایک آخری اعلان ہے اور وہ یہ کہ آج جمعہ میں اس میں مسجد کا کلیکشن ہے، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ رمضان کا مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ ہے، آپ لوگ مکمل طور پہ اس سے مسجد کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے۔